پھر میں آپ سے زارا قتل کیس ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس میں مقتولہ زارا کا ذکر کم ہوگا اور اس کے قاتلوں کا ذکر زیادہ ہوگا۔ سغرا، یاسمین، صبا کو تو خیر کلین چٹ مل گئی تھی، یاسمین، نوید یہ تھے، اور عبداللہ۔ اب 10 نومبر کو یہ قتل کیا گیا تھا پچھلے سال، اور زارا کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے جسم کے، اور اس کو پھر مختلف جگہ پہ نالوں میں شفاق قاتلوں نے بہا دیا تھا، جس کے جرم میں 4 لوگ اس وقت حراست میں ہیں۔ جس خاتون نے، آپ کو یاد ہوگا، پہلی مرتبہ آ کے ان کی فیملی کے خلاف بیان دیا تھا میڈیا میں، اور اس میں زارا کے حق میں جو بولی تھی، وہ خاتون کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بیسیکلی یاسمین کی ساس تھی جو قاتل ہے، اور ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ یاسمین کی ساس تھی، اور اس وقت تو کیونکہ یاسمین کی بچیاں بھی فرار ہو گئی ہوئی تھی، ایک معاملات اس طرح تھا، پولیس چھاپے مار رہی تھی، وہ اس کے گھر کے کسی دوست کے چلے گئے تھے، تو وہ اپنی دادی کو روک نہیں سکی۔ تنویر نام ہے شاید ان کے بیٹے کا، یہ بھی اٹلی میں ہوتا ہے، تو اس وقت تو یہ نہیں کر سکی تھی، لیکن بعد میں یہ جب معاملہ تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو یہ وہاں سے واپس آئے، آ کے اپنے گھر بس گئے۔ شروع میں بڑا خوف ہوتا ہے کہ جی بس دعائیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، تسبیحاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے دوبارہ انسان اپنی اسی نیچر کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو یاسمین کی جو خود ملزم ہے، اس وقت جیل میں ہے، پابند سلاسل ہے، اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ آ کے اپنی دادی کو پریشرائز کرتی ہیں، جبکہ صبا جس کو کلین چٹ دی گئی ہے پولیس کی جانب سے، اور جو زارا کے والد ہیں شبیر صاحب، وہ اس پہ آج بھی سوالیہ نشان لگا کے رکھے ہوئے ہیں۔ صبا کی جانب سے دھمکیاں دی گئی تھی اس خاتون کو، اور کہا گیا تھا کہ تم نے بڑا غلط بیان کی ہے، تم نے میرے بیان بازی کیا۔ یاد ہوگا سغرا کے حوالے سے چلا تھا کہ جی جادوگرنی ہے، بہت سے خاندان کے بہت سے لوگ اس وقت ملے دار نکلے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ صبا اور پھر کچھ قدیر بھی انوالو رہا، انہوں نے ان کو پیسہ تو ان کے بعد بہت ڈرا دھمکا کے ان کو چپ کرا دیا تھا، منہ بند کرا دیا تھا۔ ایون کچھ لوگ میڈیا کے وہاں پر جب دوبارہ گئے بھی، یوٹیوبرز بھی گئے، انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو جنگلے کے پیچھے، دروازے کے پیچھے رہے، آئے نہیں، کیونکہ تھریٹ کیا گیا تھا، دھمکیاں دی گئی تھی۔ اور یہاں پر جو یاسمین کی بیٹیاں ہیں، سننے میں یہ آیا کہ وہ بھی اب خوفزدہ کرتی ہیں اپنی دادی کو۔ انہوں نے ایک کمرے میں بند کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اب آپ دیکھو باہر نہیں نکلنا، اور آپ نے کوئی میڈیا سے تو کیا کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یاسمین مین ملزمہ ہے، مرکزی ملزمہ ہے اس کیس کی، سغرا کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں شامل تھی، بیگز بنا کے اس کے اندر لاش ٹھکانے لگانے میں شامل تھی۔ اور اب فی الحال جو ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے بھی رپورٹ کیا تھا کہ ان ملزمان کی جانب سے ضمانتوں کی درخواستیں دائر کی گئی ہیں، جن پر بحث جو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے، اور امید تو یہی ہے کہ درخواستیں خارج ہوں گی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ باقی جو اپڈیٹ ہوں گی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔